آرمی اس وقت کس کی جنگ لڑ رہی؟ کیونکہ آپ نے ایک پریس ریلیز میں میرے سامنے پڑھی، یہ بھی کہا تھا آپ کی پارٹی نے کہ یہ امریکہ سے پیسے لے کے یہ آپریشن کر رہے ہیں، تو یہ جو آرمی وہاں پہ لڑ رہی ہے اس کو ایک یہ بڑے عجیب و غریب انداز سے یہ بیان پیش کرتا ہے، یعنی ایک مرسنری آرمی ہے جس کو آپ کے بیان کے مطابق مینوفیکچر لیڈر جو ہے وہ پیسے دے کر لڑوا رہا ہے اور اس کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دس رنز کمپلیٹلی کانٹری ٹو دا نیریٹو جو ہم سن رہے ہیں آرمی کی طرف سے. دیکھیے جی، میں آپ کو عرض کروں طلب، ایک تو موجودہ آرمی ہے، آرمی چیف بدلتا ہے، آرمی بدل جاتی ہے، لیکن نا جنرل رحیل شریف آئے، ان کے نیچے اب ایک نئی آرمی ہے، کیونکہ آرمی تو کوئی ڈیموکریٹک تو نہیں ہے نا کہ وہ کوئی الیکٹ کرتی ہے اپنا لیڈر. آرمی چیف آتا ہے، اس کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. میں اس ساری پاکستان کی انوالومنٹ جو ہم نے وزیرستان میں فوج بھیجی، میری پاکستان کی اسمبلی کے اندر تقریر ہے 2004 کے اندر، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس دن شام کو آپ کو جنرل مشرف نے ایڈیٹرز کو بلایا اور میری تقریر کے بعد کہا کہ عمران داڑھی کے بغیر دہشت گرد ہے. آپ آج میری وہ تقریر سن لیں، 2004 میں اسمبلی میں تھی، میں نے کہا کبھی یہ حماقت نہ کرے، یہ آپ کے لوگ ہیں، وزیرستان کے لوگ، انہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دی ہوئی ہیں، ایک انگریز کا پورا ریکارڈ ہے ادھر آپ ان کو استعمال کریں، یہ آپ کی فوج ہے، آپ کو فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب فوج وہاں جائے گی، گاؤں میں لوگ بیٹھے ہیں، فوجیں تو وہاں ہیں نہیں، کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، یہ لوگ آہستہ آہستہ آپ کے ان میں سے ملیٹنٹ نکلیں گے، اور آپ دیکھتے رہیں کہ کوانٹم ہر آپریشن کے بعد ملیٹنسی بڑھتی ہے. تو آج پہلے میں کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں، شروع میں ہم نے 100% پیسے لے کے اپنی فوج بھیجی ہے، 100%. میں کسی فورم کے اوپر کھڑے ہو کے بتاؤں گا، میرے سامنے میٹروں نے، میں جب گیا وہاں 2008 کے اندر سینٹ کے اندر، میں نے سینیٹر سے ملا، انہوں نے کھل کے کہا کہ ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں اور آپ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. وہ ڈو مور کیوں کہہ رہے تھے؟ ایک آدمی اپنے لوگ مروا رہی ہے، جنگ لڑ رہی ہے، دہشت گردی ہے، اور وہ ہر دوسرے دن کہہ کہ اور کرو، کیونکہ وہ پیسے دے رہے تھے، اس لیے وہ آپ کو فورس کر رہے تھے. اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ شروع ہوا ہے. اب جو ہے ہماری فوج لڑ رہی ہے. میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ میرے اختلافات بالکل آپریشن کے اگینسٹ ہے. میں پولیٹیشین ہوں، میں پولیٹیکل سولوشن میں پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈتا، لیکن جب آپ کی فوج لڑنے شروع ہو جائے، آپ کے جوان جانے دینے شروع ہو جائیں، تو پھر اپنی فوج کے ساتھ ہم کھڑے. تو ابھی اس آپ کو کس طرح کریکٹرائز کریں گے؟ کیونکہ آپ کی جو پریس ریلیز تھی اس کے اندر حوالہ امریکہ کا پیسے لینے کا وہ اس آپریشن سے متعلق ہے. تو آج یہ صرف آپریشن سے پہلے کا تھا. اور میں آپ کو کارل لیون کی سٹیٹمنٹ بتا دوں. کارل لیون سینیٹر نے سینٹ کے اندر سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم پاکستان کو 2015 میں کولیشن سپورٹ فنڈ نہیں دیں گے جب تک پاکستان نارتھ وزیرستان فوج نہیں بھیجتی. 12 جون کی آپ کی پریس ریلیز ہے جس کے اندر آپ نے یہ کہا تو اٹ ہیز ٹو بی دس آپریشن. تو آپ کے خیال میں یہ آپریشن کے شروع میں جب یہ آپریشن ابھی شروع نہیں ہوا تھا، دیکھیں نا، جب آپریشن شروع ہو جاتا ہے آپ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں ایک پولیٹیشین ہوں، میرا حق ہے، میرا اختلاف کرنے کا حق. یہ امریکہ نہیں کروا رہا، واٹ از یور اسٹینڈ ناؤ؟ اور امریکہ تو 4 سال سے لگا وہ کہنے کہ یہ پیسوں والا آپریشن ہے، یہ صحیح والا آپریشن. لیکن پاکستان کے اندر جو سچویشن اب پیدا ہو گئی ہے اور جو ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کے بعد پاکستانی قوم کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو بھی ہو جائے اب آپ کسی طرح یہ سینچریز ختم کریں. سو therefore ہم آج اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. سو ان اے ورڈ ابھی آپ آپریشن کے حق میں ہیں، لیکن اس تمام بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو آپ نے بیان کیا، اس تمام بیک گراؤنڈ. کم بیک ٹو اسلام آباد. 14 اگست اسلام آباد میں جنرل غفیر آ رہا ہے. ابھی انٹرویو شروع ہونے سے پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ تاریخی موقع ہوگا. لیٹس اسٹارٹ ود نمبرز. ایک آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کتنے لوگ آپ اکٹھا کرنا چاہیں گے ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ؟ انشاءاللہ کوشش انسان کی، کامیابی اللہ کی. میں سمجھتا ہوں جو میں پبلک کے اندر دیکھ رہا ہوں، اب فیور دیکھ رہا ہوں، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عوام کا سیلاب نکلے گا. یہ اس لیے نکلے گا کہ لوگ زندگی سے تنگ ہیں، لوگ مہنگائی ہے، خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ نے جو لوگوں سے کیا ہے، جس طرح کی اس وقت کرپشن ہوئی ہے، لوگوں نے کوئی چینج نہیں دیکھا. لوگوں نے پنجاب کے اندر ہنی مونی نہیں دیکھا، کیونکہ پہلے وہ پنجاب کی گورنمنٹ تھی اور جو وعدے کیے گئے وہ توڑے گئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام، آپ کوئی پول کر کے دیکھ لیں، اکثریت سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے اندر ہجوم کیا ہوگا اس جنرل غفیر کا، اس سیلاب کا جو پسی ہوئی قوم لے کے آئے گی؟ Give us a number, give us a sense.
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تاریخ ہوگا انشاءاللہ 10 لاکھ لوگ ہمارا ٹارگٹ اکٹھا کرنا. میں صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے سمجھنا کہ کیوں نکل رہے ہیں. کیا یہ ہم 5 سال 4 سال اور انتظار کر لیتے یا ہم اس کو ایکسپٹ کر جاتے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں صرف آپ کو لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا, اور میں نے پہلے دن سے کہا تھا, 14 مہینے پہلے میں نے کہا تھا, ہم نے الیکشن ایکسپٹ کر لیا, دھاندلی ایکسپٹ نہیں کی, اور ہم نے 4 حلقے دیے صرف. ملک کے حالات برے تھے, سب کچھ. تو آنے سے یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ لوگ کیوں آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ کیوں آئیں گے, کیوں آنا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کا پاکستان کا مستقبل کا فیصلہ ہے. کیونکہ میں آج کی پریس کانفرنس کی ہے, میں ثابت کیا اور آگے کروں گا, اس پریس کانفرنس میں ثابت کیا کہ پاکستان کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے, اور اگلی پریس انشاءاللہ 11 تاریخ کو بتاؤں گا کیسے ہوئی ہے. تو آج میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو یہ مجھے ذرا جو ایک پوائنٹر ہے, یہ کبھی دنیا میں نے کہیں یہ چیز نہیں دیکھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو 2008 میں 68 لاکھ ووٹ پڑتی ہے. 2008 میں نواز شریف 8 سال کے بعد واپس آتے ہیں. نواز شریف کے ساتھ ساری اینٹی مشرف سمپتی نواز کے پاس. اے پی ڈی ایم میں ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ہمیں بوائک آؤٹ کروا کے خود الیکشن لڑتے ہیں. ہماری ساری ووٹ لوئر موومنٹ کی ساری ووٹ لے جاتے ہیں, اور اس کے اندر 45% جعلی ووٹ ہوتی ہے. یہ جو 68 لاکھ ہے, کیونکہ یہ سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن پہ باہر نکالی, تو 68 لاکھ ووٹ پڑ جعلی نہیں تھا, وہ بوگس ووٹ تھا, اور جس کا ریکارڈ موجود نہیں تھا. ناٹ نیسسرلی جعلی. سپریم کورٹ آتھینٹیکیٹ نہیں ہوا نا, جس کا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا, تو اس میں بہت ساری کیٹیگری اس قسم کی بھی تھی. جسٹ ٹو سیٹ دی ریکارڈ اسٹریٹ. لیکن ٹو سیٹ دی ریکارڈ اسٹریٹ, سارے بوگس. اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ وغیرہ چیزیں ٹھیک نہیں, مرے ہوئے لوگوں کی ووٹ پڑ گئی ہے, تو اس کا مطلب کہ یہ ایک کاؤنٹنگ کے اندر یہ شریک نہیں ہے. ٹھیک, جو اگر آپ صحیح معنی میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہر ووٹ آئیڈینٹیفائبل ہونی چاہیے. تو 45. اچھا, اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 68 لاکھ ووٹ پڑتی ہے نون لیگ کو 2008 میں. اب ذرا یہ دیکھیں, نون لیگ کو 5 سال کے بعد, 5 سال کی پنجاب کی حکومت کے بعد ان کو پڑتی ہے تقریباً 1.5 کروڑ ووٹ. 68 لاکھ سے وہ 1.5 کروڑ, دگنی سے بھی زیادہ ووٹ پڑ جاتی ہے. کوئی چلے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی, کوئی بہت بڑی پرفارمنس ہو گئی ہوگی, کوئی انہوں نے بالکل پنجاب کے دودھ کی نہریں بہ گئی ہوگی. اب میں آپ کو پرفارمنس بتاتا ہوں. اس پہ نہیں, میں 2 منٹ, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے آپ کو سمجھنا. نہیں, میں صرف اس پہ صرف پوائنٹس دے رہا ہوں کہ اگر ایک پارٹی کو دگنی ووٹ پڑتی ہے تو پرفارمنس ہوگی. 2008-7 تک 5.6% پنجاب کی اکنامک گروتھ ہوئی, اور پاکستان کی اکنامک گروتھ 5.4% ہوئی. ان کے 5 سال میں پاکستان کی اکنامک گروتھ ہوئی 3.4%, اور پنجاب کی اکنامک گروتھ ہوئی 2.5%. پنجاب کی تاریخ میں سب سے کم. سارے 2007 تک جو ایگریکلچر گروتھ ریٹ تھی, یعنی جو پیداوار تھی, زرعی پیداوار, وہ 3.3% تھی پنجاب میں, اور پاکستان میں تھی 2.5%. اس دور میں پاکستان میں ہوئی 3% ایگریکلچر گروتھ ریٹ, پنجاب میں 1% ہوئی. تو نہ کسان خوش, نہ انڈسٹریلسٹ خوش. بجلی لوڈ شیڈنگ کا علیحدہ 18ویں تک میں چلے گی. ایک اور بریک لیتے ہیں ناظرین, پروگرام دیکھتے رہیے گا, بہت کچھ ابھی باقی ہے. ویلکم بیک ناظرین. 2 پارٹیوں کا ڈھول بج گیا اس الیکشن میں, پیپلز پارٹی کا اور پاکستان مسلم لیگ کیو کا. تو بنیادی طور پر جو کانٹیسٹ ہوا تمام پنجاب کے ووٹ کا, وہ آپ کا اور پی ایم ایل این کا تھا. تو جس ووٹ کو آپ تلاش کر رہے ہیں, میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو کے ساتھ جو ہوا, اس کی گراوٹ کے اندر تلاش کیجیے. ون ایکسپلینیشن. ایک ایکسپلینیشن. اب میں آپ کو ایک اور ایکسپلینیشن دیتا ہوں. پچھلی باری 44% ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا 2008 میں, 44%, جس میں 45% انویریفائبل ووٹ تھی. اس باری 55% ٹرن آؤٹ ہوا. تو اگر نون کے لیے یہ 55% نکلتا تو ان کی تو پیک 2008 میں تھی. اس پرفارمنس کے بعد تو ان کی 55% بھی ٹرن آؤٹ ہونا تھا.
یہ 55% جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے کسی اور تحریک انصاف کو پشاور سے لے کے کراچی تک ووٹ پڑتی ہے، ان کو صرف پنجاب میں پڑتی ہے. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے. لیکن ابھی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل کیو نے جو ووٹ لوز کیا ہے وہ آپ کی ایکویشن کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں تو ٹرن آؤٹ کدھر سے ہوگی؟ چلے ووٹ لوز، چلو وہ 44% بھی میں مان لیتا ہوں. آپ کہنا کہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، حالانکہ پیپلز پارٹی کا ووٹ ڈھونڈنے کو جا ہی نہیں سکتا. پیپلز پارٹی کا تاریخ اٹھا کے یا تو آپ کی پارٹی کے بعد تو تاریخ تبدیل ہوگی نا. آپ کے پاس دیکھیں ان کے پاس پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، آپ کے پاس نون لیگ کے لوگ ہیں، کیوں لیگ آپ اس کی سروے کروا لیں نا. دیکھیں ایک منٹ اس کی سروے کروا لیں. لیکن پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا ووٹ انٹرچینجبل نہیں ہے کیونکہ دھڑے بندیاں ہوئی ہیں. آپ کہیں دیہات میں چلے جائیں وہ دوسروں کو دے دیں گے، ان کو یا گھر بیٹھ پیپلز پارٹی کا گھر بیٹھ جاتا ہے، نون لیگ کو ووٹ ہی دیتا. یہ جو کیونکہ ایک پیچھے تاریخ چلی آ رہی ہے. ایک سننے میری بات، میں جو پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے اس کے علاوہ تو 11% میکسیمم ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا اس باری. تو جو میکسیمم ووٹر نکلا ہے وہ نون لیگ کے لیے تو نہیں نکلا، نہیں تو اسے 2008 میں نکلنا تھا. تو میں جو آپ کو بھی تو پڑھا نا ووٹ، میں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ پہلے تو یہ ایکسپلین کرنا کہ 68 لاکھ سے 1.5 کروڑ ووٹ ایک پارٹی کو پڑ جانا، اس کی کوئی پریسیڈنسی نہیں ہے پرفارمنس کے بغیر. دوسری چیز، ہم نے آج پریس کانفرنس میں 13 حلقے جن 13 حلقوں کی ہمارے پاس ایویڈنس آئی ہے، ہمارے ہیں تو 65 وہ انہوں نے کہ پٹیشن ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ پھینک دیا. آج ہم نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ 13 حلقے جو کھلے ہیں، 13 حلقوں کے اندر 5-10 ہزار کی نہیں 50-50 ہزار کی نکلی ہے دھاندلی، یعنی بوگس ووٹ 50-50 ہزار کا نکلا ہے. ہم نے ثبوت کے ساتھ دیا ہے کہ ٹریبونل کے اندر دیکھیں یہ تمام معاملہ جو ہے جو آپ کھول رہے ہیں دھاندلی کا، جو آپ کی وضاحت ہے وہ آپ کا نقطہ نظر ہے، لیکن اگر آپ ارتھمیٹک کے اندر جائیں تو شاید ایک کاؤنٹر کیس بلڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں اس کاؤنٹر کیس میں نہیں جا رہا کیونکہ میرا کام نہیں ہے کاؤنٹر کیس میں. لیکن میں صرف یہ جاننا چاہوں گا یہ دھاندلی کو پروف کرنا جو ہے یہ آپ ٹریبونلز کے ذریعے کرتے ہیں، اور آپ کی پارٹی 58 کے قریب پٹیشنز آپ کی ہیں جس کے اندر شاید 38 کے قریب ریزالو بھی ہو. جو کھلا ہے نا حلقہ، یا ٹیکنیکل پوائنٹ پہ کر دیا، یا جی ایک آدمی گیا ملک سے باہر گیا وہ تو پٹیشن اس کو باہر نکال دیا. اس میں الیکشن کمیشن پوری طرح ملی ہوئی تھی. لیکن 10 لوگ دیکھیں 10 سب پارٹیز کے ساتھ ہوئے. مسلم لیگ نون کے سٹنگ ایم ایل ایز ہیو بین ڈی سیٹڈ، صرف آپ کی پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہوا. یہ مطلب یہ جو آپ یہ پی ٹی آئی کا وکٹم ہوڈ ہے، میں ذرا اس کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ وائی ڈو یو بلیو کہ ہر طرف سے یہ سازش ہو رہی ہے، اور آئی ول بی دی لاسٹ پرسن ٹو سے کہ ریگنگ نہیں ہوئی، ہمیں اپنے نظام کا پتہ ہے. لیکن آپ کا خیال یہ کہ یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک ریگنگ جو ہے، میں نہیں کہہ رہا پی ٹی آئی، ہم نے جو آج ہے ہم نے اور جو حلقہ کھولا وہ دکھایا ہے. دیکھیں طلعت بات یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے ووٹس ہو گئے یا وہ آپ کے 40 حلقے سالو ہو گئے، وہ گنتی کے بغیر ہوئے ہیں. جدھر گنتی ہوئی ہے ادھر میکسیمم دھاندلی ہوئی ہے. یہ کس طریقے سے دیکھیں اٹ ہیز ٹو بی ڈن تھرو دی ٹریبونلز، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا جی. قانونی اور آئینی طور پہ طریقہ کار ہے نہیں نا اس کے بغیر. دیکھو پہلے میں آپ سے کاؤنٹر کوشچن پوچھتا ہوں. آپ الیکشن لڑتے ہیں، آپ کی پارٹی کے خلاف دھاندلی ہو جاتی ہے، آپ کے پاس کیا طریقہ انصاف لینے کا پاکستان میں؟ ٹریبونل کے پاس جاؤں گا تو ٹریبونل کو 4 مہینے دیے تھے تو اس کے اندر 70% ہو گیا نا. 70% دیکھیں تقریباً 422 کے قریب پٹیشنز آئی تھیں. 293 پٹیشنز جو ہیں انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر، کیونکہ ہم بھی کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں. 293 کے قریب پٹیشنز جو ہیں 73% جو ہیں وہ انہوں نے 4 مہینے کے اندر نپٹائی ہیں، انپریسیڈنٹڈ. تو جو وہ نپٹائی کیسے